پامال کیا ہے، اور آپ مسرت چیمہ جیسی عورتوں کے تھرو اور اپنے حواریوں کے تھرو یہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آؤ، بدتمیزیاں کرو۔ شیزا فاطمہ جیسی عورت نہیں، یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ یہ کیا آپ نے بکواس کی ہے کہ مسرت چیمہ جیسی؟ مسرت چیمہ کو جانتی ہو؟ میں تمہیں بھی جانتی ہوں، تم کیسی عورت ہو؟ تم نے یہ کیسی بات کی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے جیسی کنیز نہیں ہوں میں، تمہارے جیسی کنیز نہیں ہوں میں، سمجھ آئی؟ جیسے تو پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تمہاری جرات کیسے ہوئی ہے بات کرنے کی؟ میں تمہارے جیسی کنیز ہی نہیں ہوں۔ شیزا فاطمہ، do you know who I am? Do you know? جیسی عورت، تو کیسی عورت ہے؟ تو کیسی عورت ہے؟ کیسی عورت ہو تم؟ Please. I request you, please. دو ٹکے کی کنیزیں، تم مجھے کیسے تمہاری اوقات مجھے پتا ہے، تم جیسے ہارٹ ٹاک نہیں، شیلا آپ جھوٹا کھانے والی کریں، then I have to close it، بات کمپلیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ جہاں ایک طرف نئی حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں، معیشت کا معاملہ ہے جہاں پہ اس کی پرفارمنس کے اوپر اس وقت بہت کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے، نئی جو کابینہ کی تشکیل ہے اس کے حوالے سے ابھی اعلان ہونا باقی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے لیے ووٹنگ ہو گئی، ایک نئے قائد ایوان وہ منتخب ہو گئے۔ جو حلف برداری کی تقریب تھی وہ نہ ہو سکی کیونکہ یقینی طور کے اوپر اس وقت گورنر پنجاب نے ان کا حلف لینا تھا، اور ان کے برطرفی کے حوالے سے اور ان کی باقی چیزوں کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جہاں پر وزیر اعظم کی جانب سے اپنے صوابدیدی اختیارات کرتے ہوئے ان کو عہدے سے ہٹائے جانے کے حوالے سے خبریں، تو دوسری طرف جناب عمر سرفراز چیمہ یہ کہتے ہیں گورنر پنجاب کہ وہ جب تک صدر ان کو سمری نہیں جائے گی اور جب تک وہاں سے احکامات نہیں ہوں گے وہ اس وقت تک بدستور صدر رہیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت شہر کوچہ اس وقت وہ جا رہے ہیں اور لوگوں سے اپنے نکالے جانے کے حوالے سے، جس طریقے سے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف آیا، جو ان کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے، اس وقت وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا وجوہات بنی۔ وہ وجوہات تو سامنے ہیں جن کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سازش کی گئی ہے، امریکہ کا نام بھی انہوں نے اس کے اندر لے ہی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی گلا کرتے نظر آئے گزشتہ روز کہ رات گئے تک عدلیہ کھولی گئی اور ان کا جرم کیا تھا۔ ساتھ ساتھ جو ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو یا لوگ اس میں آنے کے حوالے اس وقت نمبر گیمز کے اوپر بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ جناب بہت بڑی تعداد تھی، بہت زیادہ لوگ تھے، یقینی طور پہ ہر جماعت اپنے اپنے طور کے اوپر اس کی تشریح کرے گی۔ پی ٹی آئی کہے گی کہ ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور یقیناً جو دوسری جماعتیں ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب نمبر تو نہیں تھے اس چیز کے اندر۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جہاں پر اس ملک امریکہ کے حوالے سے جب بات کی، گزشتہ روز اپنی اسی تقریر کے اندر خان صاحب نے کیا کہا امریکہ کے حوالے سے کہ وہ نہ انٹی امریکن ہے نہ انٹی انڈین ہے، جو کچھ کہا انہوں نے ذرا آپ کو پہلے سنواتے ہیں، دکھاتے ہیں، اس کے بعد مزید آگے چلیں گے۔ پاکستان کے بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے۔ اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اینٹی انڈین ہوں، نہ میں اینٹی یورپین ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں۔ نہ اینٹی انڈین، نہ اینٹی امریکن، نہ اینٹی یورپ، لیکن بیانیہ یا نیریٹو تو یہی بیان کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہی لگایا جا رہا ہے کہ جناب سازش امریکہ نے کی تھی کیونکہ ہم نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ تو ایک طرف وہ کہا، دوسری طرف اب وہ یو ٹرن بھی اس چیز کے اوپر لے رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو کہ عدلیہ سے وہ گلا شکوا کرتے ہوئے نظر آئے، ذرا یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو، اس کے بعد مہمانوں کی طرف چلیں گے۔ سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی، عدم اعتماد کی تحریک جو میرے خلاف کامیاب ہوئی، یقین کریں مجھے اس کا پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ میچ فکس ہو گیا۔ رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی؟ جنہوں نے اسمبلیوں میں جا کے پبلک کو ریپرزینٹ کرنا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، تو میں اپنی عدلیہ سے بڑے عزت سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ یہ اس وقت یہ دیکھا وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم عمران خان جناب وہ کہہ رہے تھے کہ جرم کیا تھا، رات گئے عدالتیں کھولی، ان ساری چیزوں کے اوپر آج ذرا بات کریں گے۔
اور جو وہ گلا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں نمبر گیمز کی، جہاں وہ بات کرتے ہیں لوگوں کی زیادہ آنے کی بات کرتے ہیں، اور جو وہ نیریٹو لے کر چل رہے، کیا یہ نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ انتخابات میں کامیابی دلا سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ارلی الیکشنز بھی کرائیں۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گی رکن صوبائی اسمبلی شعلہ رضا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا شعلہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، آپ کا بہت شکریہ، اور مجھے جوائن کریں گی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما مسرت جمشید اقبال چیمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ شعلہ آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں ذرا سا، کیونکہ اچھا جی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ لنک ان کا ڈاؤن ہو گیا ہے۔ مسرت جمشید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مسرت صاحب چلیں آپ سے میں آغاز کر لیتا ہوں۔ یہ ایک طرف جہاں کہا گیا کہ سازش جناب کی گئی، امریکہ کا نام لیا گیا، گزشتہ روز پر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نہ تو اینٹی انڈیا ہوں، نہ اینٹی امریکہ ہوں، نہ ہی اینٹی یورپ ہوں، تو لوگوں میں تو نیریٹو یہی ڈالا گیا کہ ہم نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، جس کی سزا میں یہ دی گئی ہے۔ تو مجھے ایک بتائیے گا کہ خود یو ٹرن لے لیتے ہیں خان صاحب، لوگوں کو ایک نیریٹو پہ لگا دیتے ہیں، پھر وہ اسی پہ لکیر پیٹتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فرید ایسا ہے کہ جو اب آج کا زمانہ ہے نا، اس میں عوام 22 کروڑ عوام صرف ہمارے جو ٹاک شوز ہیں، جو میں بات کروں گی یا آپ جو بیانیاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ نہیں رہے۔ جن لوگوں نے بھی ایکس پرائم منسٹر عمران خان اور ہمارے پارٹی چیئرمین کی سپیچ سنی ہے، وہ پوری کی پوری سپیچ اور اس کا کرکس یہ پہلی دفعہ وہ بات نہیں کر رہے۔ ہم کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہیں، اس ملک میں بسنے والی جو کروڑوں عوام ہوتی ہے، ہم کہہ دیں منہ اٹھا کے کہ ہم اس ملک سے مراد اس ملک کی اوور آل ٹوٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن کسی ملک کی پالیسی، مثلا مجھے یہ بتائیں کہ کیا انڈیا میں بسنے والا ہر انڈین چاہتا ہے جو مودی مائنڈ سیٹ کی جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے، اور عوام کو اس کی سمجھ ہے۔ ہم چاہے جو مرضی بیان کرتے رہے، آپ میرے بھائی آپ نے تو وہی بات کر دی ہے، اور نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن اس کے ساتھ اگلا بھی لگائیں جب نشے کی حالت میں ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ انہوں نے بارہا اپنے ہر انٹرویو میں بولا کہ ہم اینٹی امریکنز نہیں ہیں، لیکن اگر امریکہ ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد پہ، امریکہ سے مراد امریکن گورنمنٹ، اور دوستانہ بنیاد پہ تعلقات قائم کرے گا تو ہم کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ ہمارا ایک بڑا لمبی ہسٹری ہے۔ اسی طرح انڈیا کے ساتھ جب ہم نے ان کو کہا تھا کہ آئیں، دونوں غریب ملک ہیں، دونوں آپس میں جو فضول قسم کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ ادھر آر ایس ایس، جو کہ پرائم منسٹر نے ہر دفعہ بات کہا کہ میں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آڑے میں جو ہندتوا اور آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کر لیں، ہم سارے یورپین ممالک سے مراد اس میں بسنے والے سارے لوگ اور وہ سارے ملک، لیکن ان کی پالیسیز اگر پاکستان اینٹی پاکستان ہوں گی تو ہم ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے۔ اگر میرے ملک کے اڈے استعمال کر کے میرے ہی ملک کے عوام کو ڈرون حملوں کے تحت ہلاک کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، تو ہم ان کے خلاف ہیں۔ بات آپ کی حکومت میں تو باضابطہ طور پر کیا امریکہ نے اڈے مانگے آپ سے؟ دیکھیں میں عرض جو کرنا چاہتی ہوں نا، دو باتیں مختلف ہیں۔ میرا سوال کا جواب دے دیجئے، کیا آپ کی حکومت میں امریکی حکومت نے پی ٹی آئی حکومت سے اڈے مانگے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک انٹرویو ہوا، اب اس میں بھی وہی بات ہے، اور نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے، میں سن لینا، میرا جواب میں ہی دوں گی نا۔ میں بھی تو آپ سے سوال فرید صاحب میں اسی کا جواب دے رہی ہوں نا، مجھے دینے دے پلیز۔ یہ تو بتائیں کہ کیا آپ کی حکومت سے امریکی حکومت نے اڈے مانگے؟ دینے دے۔ ایک انٹرویو ہوا، ایک صحافی نے سوال کیا پرائم منسٹر سے، اس وقت جو پرائم منسٹر تھے، کہ اگر ہم آپ سے اڈے لیں گے ڈرون اٹیکس کے لیے تو کیا آپ دیں گے؟ امریکہ اگر آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے، پرائم منسٹر نے کہا میں بالکل نہیں دوں گا۔ جہاں تک جو سٹیٹ پالیسی ہے، میں اتنی نااہل نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ آ کے ٹاک شوز کے اندر سٹیٹ پالیسی، یہ اس کے اوپر تمام اداروں کا، تمام لوگوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہے سٹیٹ پالیسی ہے، وہ ٹاک شوز میں میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ اڈے اگر مانگے ہوتے تو ہم بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہتے۔ میں جو عرض کرنا چاہتی ہوں، اچھا سن لینا جی، سن لے، عرض سن لے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا۔ یہ ان سے پوچھے جنہوں نے یہ اس کی تردید کی، یہ ان سے پوچھے جو کہتے ہیں کہ ہمارے تو یہ دشمن ہمارے جو دوست ممالک ہے۔ بھائی اگر دوست ممالک میرے اس ملک کی سرزمین کو یوز کر کے میرے ملک کے لوگوں کو شہید کرے گا تو ہم کیوں کریں گے؟ دیکھیں میں تو، آپ نے میرے سے سوال رکھا، میں اس کا جواب دے رہی ہوں۔ اگلی جو جہاں تک رہ گی بات، اب شکر الحمدللہ
अच्छी बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी होना चाहिए, लेकिन अब अवाम इसके मोहताज नहीं रहे, वो भी कुछ बाइस्ड मीडिया की वजह से। अब अवाम अपने टेलीफोन निकालते हैं और वो लाइव स्पीच सुनते हैं, और उस स्पीच का करक्स उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे और वो क्यों कह रहे थे। और हम आज भी कहते हैं कि हम किसी मुल्क की अवाम के खिलाफ नहीं है, हम अगर किसी भी मुल्क की कोई पॉलिसी, लेकिन जब बात आप करते हैं कि साजिश हुई, या कोई भी, देखिए जब आप बात करते हैं साजिश हुई और फिर जब आप बात करते हैं अमेरिका का नाम लेते हैं, तो इन टोटलिटी में फिर तो अमेरिका आता है ना। साजिश ना सिर्फ साजिश हुई, साजिश रचाई गई, और आपकी स्टेट के कुछ एक्टर्स को मिला के जिन्होंने कितनी जबरदस्त एग्जीक्यूशन की, ना सिर्फ वो एग्जीक्यूट हुई लफ्ज ब लफ्ज ठीक तरीके से, वो अमेरिका ने रचाई ना। यानी आपका जो बयानिया ये है, पीटीआई का बयानिया ये है कि वो अमेरिका ने रचाई, यानी यहाँ के लोगों को फिक्स करके। क्यों नहीं रचाई भाई, हमारा यही बयानिया है, वो अमेरिका ने रचाई। अमेरिका के और मुल्क के गद्दारों ने उनका साथ दिया, इस मुल्क में दखल अंदाजी की गई, इस मुल्क की गवर्नमेंट के अंदर उखाड़ पछाड़ की गई, मुदाखलत की गई, डॉलर्स फेंके गए, तमाशा लगाया गया, और इस मुल्क के अवाम ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। इस मुल्क के अवाम ने आजादी को चूज किया, इस मुल्क के अवाम ने अपनी खुद मुख्तारी को चूज किया। मैं शैला रजा साहबा की तरफ से आ जाता हूं, यही वो नैरेटिव है मैं जो सुनना चाह रहा था, यही वो नैरेटिव है, यही वो बयानिया है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी दीगर जमातों के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान वो रख रही है कि जनाब ये करके हम सिर्फ मुहिब्बे वतन, और बाकी जो कर रहे हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं। और यही वो चीज़ है जिसको आप लोगों के अंदर ये नैरेटिव बयान करके एक ऐसी जंग की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि सिविल वॉर है। आपके साबिक विफाकी वज़रा इस चीज़ को बार बार अपने ट्वीट्स के जरिए कह चुके हैं कि जनाब ये जो सिविल अनरेस्ट है इसको रोका हुआ था, ना रोका गया तो ये तो सबको जला देगा। मुल्क सिविल वॉर की तरफ जा रहा है और ये लोग लेके जा रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी? शैला रजा साहिबा, शैला साहिबा, ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये नैरेटिव जो दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या ये पूरे मुल्क को जलाकर भस्म नहीं कर देगा? ये तो गद्दार और मुहिब्बे वतन के दरमियान एक तो जंग छिड़ जाएगी। पहली बात तो ये है कि जब ये नोटिफाइड थे उस वक्त ही जो है सर्वे हुआ और ये बात बताई गई अखबारात के ज़रिए कि 64% से ज़्यादा लोगों ने इस बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। अब एक आदमी है वो चीख चीख के पूछ रहा है मेरा जुर्म क्या था, तो भाई आपको हम यही तो बता रहे हैं कि अब जो है ये समझ नहीं पा रहे और अपने आप को बार बार कभी कहते हैं कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, और फिर ये भी कहते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके खिलाफ साजिश क्यों हुई? आप क्यों अपने आप को भुट्टो साहब के साथ मिला रहे हैं? क्या आपने मुल्क को एटॉमिक पावर बनाया? नहीं, आप तो एटमी असासे जो हैं उनकी बात जलसों में कर रहे हैं। क्या आपने मुल्क को आइन दिया? नहीं, आप तो आइन को हमेशा तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप पे आइन शिकनी लगी है जो आप कहते हैं कि मुझे जो है मेरा क्या, अदालतें रात को क्यों खुली? इसलिए खुली कि आइन के मुताबिक तहरीक अदम इत्माद पेश की गई। जब वो जिस दिन उसकी वोटिंग होनी थी आपने असेंबलियां आके गिरा दी। तो आप तो सिविलियन आपने कू कर दिया। तो क्या आपने भुट्टो साहब की तरह अवाम को रोटी और कपड़ा और मकान की बात की? आपने सिर्फ झूठे दावे किए, उन्होंने की। क्या आपने भुट्टो की बेटी के नक्शे कदम पे चलते हुए मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी कि दुश्मन जो है इधर आंख उठा के ना देखे? नहीं। क्या आप जंगी कैदी छुड़ा कर लाए? नहीं, आपने अभिनंदन को वापस कर दिया। क्या आपने भुट्टो के रास्ते पे चलने वालों की तरह क्या मुल्क को कोई सी पैक दिया? नहीं, आपने उसे पैक कर दिया। क्या आपने मुल्क की सलामती, क्या आपने कश्मीर के लिए कोई खुददारी दिखाई? नहीं, हमने तो दिखाई, हमने शमसी बेस भी खाली कराई। आप झूठा एब्सोल्युटली नॉट कह रहे। क्या आपने खुददारी में कि जब ट्रंप ने आपसे कहा कि वो कश्मीर के सॉलिसी कराएगा, आप सर झुका के आ गए कि मैंने वर्ल्ड कप जो है वो ले लिया? हमने तो नेटो सप्लाई रोक के माफी निकलवाई। क्या आपके खिलाफ क्यों होगी कोई साजिश? मुझे बताएं ना। कभी कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो गई, कभी कहते हैं कि ये बगल से खत निकाल के कि ये खत आया है। भाई ये सारी चीजें थी ना दुनिया में। आपने OIC बुलाई हुई थी। सबसे बड़ा काम ये होता कि 7 तारीख को जब आपको पता चल गया था तो 8 को आप एक कमीशन बना देते। ठीक, आपने जो है वो जिस अब इतनी खुली बात वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो 2 माह पहले से उनको पता था कि मैच फिक्स हो गया। शलापा वो कहते थे 2 माह पहले से पता था उन्हें।
انہیں پتا تو بہت پہلے سے تھا کہ یہ چل نہیں پا رہے ہیں. ان کے وزیر داخلہ نے ان کے گرتے ہی وزیر خزانہ نے ان کے گرتے ہی بیان دے دیا کہ 4 سال سے کوئی پالیسی نہیں تھی. اور جب وہ آئے تھے انہوں نے کہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا معاشی پالیسی کہاں جا رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت ہی سخت شرائط کا IMF سے انہوں نے سارا معاہدہ کیا ہے اور اس میں عوام کا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کیا تھا جو آپ کو کوئی ہٹاتا؟ رائٹ. میں چلا پا میں ذرا شیزا صاحبہ کی طرف میں جاتا ہوں, ذرا ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں ذرا, پھر میں نے ایک بریک بھی لینی ہے. شیزا فاطمہ یہ بتا دیجئے گا ذرا کہ سب سے پہلے کہ یہ جو کچھ بھی نیریٹو اس وقت چل رہا ہے, یہ جگہ جگہ جا کے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اس وقت کہ جناب واقعی ملک اس وقت جو ہے وہ سول وار کی طرف جا رہا ہے, سول انریسٹ کی طرف جا رہا ہے, اگر جلدی الیکشن نہیں کراتے تو کیا اس ساری صورتحال کے اندر رہتے ہوئے نون لیگ کی گورنمنٹ اس وقت کیا الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے یا ریفارمز کرا کے ابھی ملک کو 1.5 سال مزید مکمل کرنے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ملک جو ہے یہ 22 کروڑ عوام کا ہے اور یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس 22 کروڑ عوام کی نمائندہ ہے. تو جو پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے, ہم پارلیمنٹری سسٹم میں رہتے ہیں, ہم کسی آئین کے تحت اس ملک میں رہتے ہیں, ہمارا بیسک سوشل کانٹریکٹ ہے. یہ وہ آئین ہے جو نہ PTI والوں نے پڑھا ہے, نہ ان کو اس کی کوئی عزت ہے, نہ ان کو اس کا کوئی پاس ہے. بات یہ ہے کہ اس آئین کے مطابق اگر 22 کروڑ عوام کے نمائندوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہونے کے اہل نہیں ہیں تو وہ نہیں ہیں. اب آپ چاہے کرسی پہ گوند لگا کے اس پہ بیٹھ کے چپکنا چاہیں, چاہے آپ الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں, آپ کو جانا تو تھا. اور اس جاتے جاتے بڑے آپ سپورٹس مین بننے پھرتے تھے, جاتے جاتے آپ نے اپنی تو ڈگنیٹی یا اپنی تو شو کر دی کہ آپ کی کیا ویلیوز ہیں یا کیا ویلیو ہے, لیکن اس کے اندر انہوں نے عوام کے جو پولرائزیشن کی, جو انتشار پھیلایا, جس طرح انہوں نے آئین کو روندا, جس طرح انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں اس ملک کے اندر, جس طرح انہوں نے پارلیمان کی جو ہے وہ وقار کو جو ہے وہ پامال کیا, جس طرح ان کے اسپیکر نے آئین توڑا, وہ بھی اپنی کرسی سے چپکنے کے لیے جو ہے 4 دن ایکسٹرا لینے کے لیے. پولرائزیشن ہے کتنی خطرناک شیزا صاحبہ؟ میں آ رہی ہوں. اور ڈپٹی اسپیکر آخر پہ بڑے اپنی طرف سے جو ہیں وہ بنے پھرتے ہیں کہ کوئی وہ وارئر ہیں کہیں کے, جبکہ آئین شکن سارے کے سارے سپریم کورٹ کے کنوکٹڈ آئین شکن جو ہیں یہ ہمارے اوپر مسلط تھے, اللہ اللہ کر کے گئے ہیں, مگر جاتے جاتے اس ملک کا امن و سکون یہ چاہتے ہیں کہ چلا جائے. ان کی آخری دم تک کوشش تھی کہ پارلیمان تو لپٹ ہی جائے, ان کا تو یہ مقصد تھا. جو اسپیکر کے دفتر میں باتیں ہوئی کہ وزراء نے کی وہ ہم ورڈ ٹو ورڈ جانتے ہیں, ہم مزید معاملات خراب نہیں کرنا اس لیے بولیں گے نہیں. یہ ان کا مقصد تھا کہ پارلیمان خوفناک باتیں تھی بڑی شیزا صاحبہ, کیا بڑی خوفناک باتیں تھی. ان کا تو ایک ہی مقصد تھا کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو سسٹم بھی نہیں رہے گا, اس ملک کا نظام بھی نہیں چلے گا اور کانسٹیٹیوشن بھی نہیں رہے گی. یہ تو بڑے کلیئر تھے اس معاملے میں. یہ تو اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا. سپریم کورٹ کا یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کیوں کھلی بھائی؟ آپ کا وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس ملک کے آئین کے خلاف تقریب کاری کرنے کے لیے 12 بجے کھلا ہو سکتا ہے. پارلیمان جو ہے جس کو آپ روند رہے ہیں اس کو آپ 2 بجے 3 بجے تک بٹھا سکتے ہیں صرف اپنے 2 دن کے اقتدار کی خاطر. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کھلوایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو کوئی رول ساری کچھ آپ نے ہر چیز کی دھجیاں اڑانی ہے. تو سپریم کورٹ کھلتے ہوئے آپ کو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہی ججز جنہوں نے عمران خان کو صادق اور امین کہا تھا, وہی ججز جب کہتے ہیں کہ عمران خان آئین شکن ہے تو یہ ان کو ڈالر لینے کے اوپر جو ہے وہ الزام ٹھہراتے ہیں, یہ ان کو غدار کہتے ہیں. انہوں نے جس طرح جوڈیشری کے خلاف مہم چلائی, انہوں نے جس طرح فوج کے خلاف مہم چلائی, باقاعدہ ٹارگیٹڈ مہم چلائی, اپنے جلسوں کے اندر ان کے خلاف نعرے لگائے, پلیکارڈز اٹھائے. یہ دیکھیں ان کی تو پوری کوشش تھی کہ اس ملک میں نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو. تو اس کا فائدہ کس سے ہوتا؟ نظام لپٹ جاتا, دھرم بھرم ہو جاتا, فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یہ شیزا صاحبہ آپ تو بڑی خوفناک باتیں بتا رہی ہیں ڈھکے چھپے انداز میں. جب آپ ایک پاپولسٹ ڈیماگوگ ہوتے ہیں نا, فاشسٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو کسی کے ملک کے بھی نفع نقصان کی نہ قدر نہیں رہتی, یا میں رہوں گا یا کچھ نہیں رہے گا. یہ عمران خان کی سوچ ہے اور یہ اس کی سوچ پہلے دن سے ہے. تو اس کو اس کے نفع نقصان کا نہیں, اس کی انا کا مسئلہ تھا, اس کو اپنے اقتدار کا مسئلہ تھا,
کہ اگر میرا اقتدار نہیں رہے گا تو پاکستان بھی نہیں رہے گا خدا نخواستہ. تو اس سوچ کے تحت جو ہے اس نے یہ تمام چیزیں رچائیں, مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کا آئین جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے, نہ اس ملک کا قانون, نہ اس ملک کا پارلیمان اتنا کمزور ہے کہ ایک بندے کے ویم اور ضد اور اس کے اقتدار کی ہوس کے پیچھے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے رونتے پھریں. رائٹ, ایک میں نے بریک لینی ہے شیزہ صاحبہ. میں آپ کی اس بات کو, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ نے والی بات کہی ہے کہ جناب ان کی جاتے جاتی ایک کوشش تھی کہ جناب یا تو یہ رہیں یا پھر پورا نظام لپٹ جائے. وہ کہہ رہی ہیں شیزہ صاحبہ کہ ایسی باتیں جو یہاں پہ بتا نہیں سکتے ورنہ ایک طوفان بپا ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, آپ کی طرف میں آؤں گا, ذرا ان باتوں کو بتائیے گا اور کلیریفائی کیجیے گا کہ کیا ایسا ہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی حکومت میں ہے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے اس پر مزید بات کریں. قسم کی انتقامی کاروائی کرنی ہے. میں آج سارے پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا ہے, اس سے کوشش کرے گا کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائے تحریک انصاف. مسرت صاحبہ یہ فرمائیے گا ذرا صاحب, پہلے میں آپ سے ایک بات کی کلیریفیکیشن چاہوں گا, اس کے بعد میں لے لوں گا. یہ جو بات اس وقت کر رہی تھی شیزہ صاحبہ, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہی سوچ ہے, لگ تو یہی رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی حکومت میں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, اگر وہ نہ ہو تو سب کچھ لپٹ جائے. یعنی اگر یہ تمام چیزیں تھیں تو جو تاخیری حربے اختیار کیے گئے اس سے جو کچھ بھی پورے ملک کا سسٹم نظام ایک طرح کا سسپینڈڈ رہا, ہینگڈ رہا, کیا یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا؟ کیا صرف پی ٹی آئی طاقت میں ہو تو ٹھیک اور باقی آ جائیں, اگر آئینی طریقہ کار اختیار ہو تو سب کچھ آپ کے نزدیک غیر آئینی ہے؟ ماشاءاللہ, سنتا جا شرماتا جا. آئین کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں پہلے چھانگا مانگا انٹروڈیوس کروایا اور پھر سندھ ہاؤس اور لاہور میں ہواری ایکسپریس. کون سا آئین اجازت دیتا ہے کہ ایک پارٹی کے نشان پہ الیکٹ ہوئے ممبران کو ماشاءاللہ کروڑوں ڈالر دے کے, جب امریکہ بہادر نے ڈالرز پھینکے تو پھر یہ جو انہوں نے منڈیاں لگائیں, یہ کون سا آئین ماشاءاللہ سے آئینی احسن اقدام ہوا؟ اچھا, اگر وہ آئین توڑیں گے تو آپ بھی آئین توڑیں گے؟ جس کے اکاؤنٹ کے اندر اس کا چپڑاسی, سن تو لینا یا مجھے کمپلیٹ کرنے دے فریضہ, پھر کراس کوسچننگ کر لیں. اچھا, اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کون سا آئین اجازت دیتا ہے جس میں آپ کا چپڑاسی آپ کو اربوں روپے دے اور وہ ثابت بھی ہو جائیں 4 ارب مقصود چپڑاسی. یہ شیزہ فاطمہ صاحبہ اپنی باری پہ بتائیں کس چکر میں چپڑاسیوں سے پیسے لیے تھے خادم اعلیٰ صاحب نے. پھر اس کے بعد 16 ارب روپے آگ کی ٹیٹیاں لگ کے آ گئیں نوکروں سے جو 20-20 ہزار کی تنخواہوں پہ تھے. پھر انہی کا بیٹا, یہ کوئی سلطنت ہے جو کرپٹ بیٹا, وہ کس طرح سے کل آئین کو کس طرح سے آئین کی دھجیاں اڑائیں گے؟ کس پارلیمان کے اندر پولیس کو اجازت ہوتی ہے مجھے بتایا جائے. پھر یہ جو آئین شکن یہ ہے, آپ کی حکومت تھی, مقصود چپڑاسی ہو, ٹیٹیاں لگائی ہو, فالودے والا ہو, مجھے بتا دیجئے آپ کی حکومت نے سزا دلوائی, پروف کیا کچھ؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں, آپ کے شہزاد اکبر صاحب جو مشیر احتساب تھے کتنا وہ پروف کر سکے, مجھے یہ بتا دیں. چلیں, ثابت ہوا انہوں نے اعلیٰ عدلیہ, ہم قربان جائیں اپنی عدالتوں کے, ماشاءاللہ سے بڑا اچھا انصاف فراہم کر رہی ہیں. اسی لیے 130ویں نمبر پہ پاکستان کی عدلیہ کا نظام آ رہا ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے ان کو ایک درخواست بھیجی جاتی ہے اور پھر غیر معینہ مدت تک چھٹیاں ملتی ہیں. ایک اور مزے کی بات, نہیں وہ کعبے موسوی صاحب کو بھی درخواست انہوں نے بھیجی تھی کہ معافی مانگ لو. نہیں مجھے بتائیں, کعبے موسوی صاحب کو بھی درخواست انہوں نے بھیجی تھی, انہوں نے بھی معافی مانگی, انہوں نے کہا نہیں تھا جی, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا, ایک کنوکٹڈ شخص جس کے گارنٹیئر یہ تھے, ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر ان کو اعلیٰ عدلیہ سے چھٹی لے کے علاج کے چکر میں باہر بھیجا گیا. یہ ماشاءاللہ آئین کے ماننے والے, آئین تو انہوں نے اپنے جاتی عمرہ کی لونڈی بنا کے چھوڑا ہوا ہے یہاں پہ. تو خان صاحب تو کہتے تھے کہ ہم لے کر آئیں گے میاں نواز شریف کو, آپ کی حکومت کیوں نہیں لے کر آئی؟ برطانیہ سے میاں نواز شریف صاحب کو کیوں نہیں لے کر آئی؟ آپ کی حکومت میں تھے, آپ نے جانے کی اجازت دی. اچھا فرید صاحب, آپ مجھ سے سوال کر کے ٹائم لائن چیک کر لیں کہ آپ مجھے کتنے منٹ کا, آپ یوں کریں آپ خود ہی بات کر لیں, خود ہی جواب دے لیں. میں چپ کر کے خاموشی سے آپ کو سوال تو میں پوچھنے کا حق رکھوں گا نا, 1 منٹ تو بولنے کا موقع دیں نا. چلیں آپ لے بولے جناب, چلیں, میں کچھ نہیں بولوں گا, الاؤ کریں تو کچھ نہیں بولوں گا 1 منٹ تک, آپ بولیے. جی تھینک یو جی, بہت شکریہ, نوازش آپ کی. میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ وہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ سے سک لیو پہ جائیں اور ضمانتی ادھر آج اس ملک کا پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہے شب خون مار کے جمہوریت کے اوپر. یہ دیکھیں عوام پہچان چکی ہے, یہ فیصلہ میں نے ٹاک شوز میں یا ان تینوں خواتین نے نہیں کرنا. جمہوریت کیا ہے؟ عوام کی رائے کا نام ہے, رائے شماری کا نام ہے. عوام جو اپنا فیصلہ ان کے بارے میں لکھ چکی ہے نا, ذرا یہ کیمپین کے لیے نکلے, ان کو دودھ کا چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے. ایک بات اور,
دوسری جہاں تک رہ گی بات، یہ کہتی ہیں جی پیپلز پارٹی والے کلیم کرتے ہیں جی بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی. سندھ میں کتنی روٹی کپڑا اور مکان دیا آج تک؟ سندھ کی غربت پورے ملک میں باقی تمام صوبوں سے زیادہ غریب سندھ ہے. اس کے بعد عوام کی بات کر رہی ہوں، ان کے جو ماشاءاللہ حکمران طبقہ ان کی بات نہیں کر رہی. پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ حکومت چینج ہوئی ہے تو 100 بسم اللہ، لیکن جس طرح سے یہ کھیل رچایا گیا عوام ان کو نہ معاف کرے گی. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں نے 1 منٹ آپ کو بولنے دیا، میں شہلا صاحبہ کی طرف آ جاؤں گا. ذرا عوام میں جا کے پتہ چل جائے گا انقلاب کیوں نہیں آئے گا؟ انقلاب ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو گھروں سے گھسیٹ کے لوگ نکالیں گے. یہ تو آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، آپ تو اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب آپ یہ کرو. شہلا صاحبہ یہ جو سول انریسٹ کی بات ہے، عوام سمجھدار ہوئے تو انسٹیگیٹ ہوں گے نا. یہ بھی للکار لیں نا، یہ بھی للکار لیں. عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں جن کی عوام کو سمجھ آ گئی کہ ہاکر سچ پہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جی شہلا صاحبہ، شہلا آپ بتائیے گا. جی آپ نے جو ان سے سوال کیا تھا اس کا جواب تو آیا نہیں. وہی کیا انہوں نے جو ان کے قائد کرتے ہیں کھڑے ہو کے، وہ بھی برا وہ بھی برا وہ بھی برا، وہ ان کی عادت ہے. میں اپنی پرانی بات بھی مکمل نہیں کر سکی جس پہ انہیں کہا. شیزا صاحبہ، شہلا آپا کی بات ہم نہیں سن پا رہے، دوبارہ کنیکٹیویٹی کرتے. مجھے بتا دیجئے ان کو خطرہ ہے خان صاحب کو کہ آپ لوگ جلدی انتخابات نہیں کرائیں گے اور فارن فنڈنگ کیس میں آپ ان کو گیم سے ہی آؤٹ کر دیں گے، ایسا ہی کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے 5 منٹ دیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کا فارن فنڈنگ کیس کی ہسٹری کیا ہے. 14 نومبر 2014 میں یہ کیس جو ہے وہ درج ہوا تھا. آج جو ہے 8 سال ہونے کو آ رہے ہیں یہ کیس چل رہا ہے. اس دوران انہوں نے اس کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے 5 سے 6 ریٹ پٹیشنز کی ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کی پاورز کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے اس حد تک کہ سیکریسی پلی لی ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کو میڈیا میں نہ آنے دیا جائے. اتنا تو ڈر ان کو پچھلے 8 سال سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے فارن فنڈنگ کیس کا کہ یہ میڈیا سے بھی اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں. کبھی ایس اکبر بابر کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. ان کو سب پتہ ہے یہ امپورٹڈ جو انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ ایسی نہیں ہے، یہ پلان کے تحت ہے. ان کو پتہ ہے کہ آپ کہہ رہے سوشل میڈیا پہ آرگینک نہیں ہے، یہ پلان کر کے بنایا گیا. ہو نہیں سکتا نا. دیکھیے میری بات سنیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے فارن فنڈنگ میں اڑائے جانا ہے. ان کی فارن فنڈنگ کے اندر جو انہوں نے 18 اپنے بینک اکاؤنٹ چھپائے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنے فارن اکاؤنٹ جو ہیں وہ لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقہ جو شوکت خانم میں آتا تھا وہ پی ٹی آئی کے فنڈ کے ساتھ مرج کر دیے ہیں بینک اکاؤنٹس، تو ان میں کوئی ڈفرینس ہی نہیں رہنے دیا. اس کے بعد ان کو چھپانے پڑے الیکشن کمیشن سے. اس کے اندر انڈین جو ہے پیسہ آیا ہوا ہے، اس کے اندر اسرائیلی پیسہ آیا ہوا ہے، اس کے اندر امریکی پیسہ ہے، اس کے اندر برطانوی پیسہ ہے. اس ملک میں اگر کوئی امپورٹڈ تھا. شیزا صاحبہ میں آپ سے مدبانہ گزارش کروں گا، شارپ اگر کر لیجئے، وقت چونکہ کم ہے. شہلا آپا سے بات کرنی، صرف یہ بتا دیں الیکشن کرائیں گے جلدی یا نہیں؟ میں آ رہی ہوں. اس ملک میں اگر کوئی امپورٹڈ اور فارن فنڈنگ ہے سازش کے تحت آیا ہے تو وہ عمران خان نیازی ہے، جس نے 4 سال میں اس سازش کے تحت پاکستان کی پہلے معیشت ڈبوئی ہے، پھر آئین کو روندا ہے، آئین پامال کیا ہے. اور آپ مسرت چیمہ جیسی عورتوں کے تھرو اور اپنے ہواریوں کے تھرو یہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آؤ. شیزا فاطمہ جیسی عورت نہیں، یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ یہ کیا آپ نے بکواس کی ہے کہ مسرت چیمہ جیسی؟ مسرت چیمہ کو جانتی ہو؟ میں تمہیں بھی جانتی ہوں، تم کیسی عورت ہو؟ تم نے یہ کیسی بات کی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے جیسی کنیز نہیں ہوں میں، تمہارے جیسی کنیز نہیں ہوں میں، سمجھ آئی؟ جیسے تو پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ میں تمہارے جیسی کنیز ہی نہیں ہوں. شیزا فاطمہ، do you know who I am? Do you know? جیسی عورت تو کیسی عورت ہے؟ تو کیسی عورت ہے؟ کیسی عورت ہو تم؟ Please. I request you, please. 2 ٹکے کی کنیز ہے، تم مجھے کیسے تمہاری اوقات مجھے پتا ہے، تم جیسے ہارٹ ٹاک نہیں شہلا آپا جھوٹا کھانے والی. Then I have to close it. بات کمپلیٹ کریں. کہنا چاہتی ہوں
کہ یہ پارٹی فنڈنگ کیس جو ہے، جو اس کا الزام یہ لگا رہے ہیں خان صاحب اس وقت گڑبڑا گئے ہیں کہ انہوں نے کھولا ہے، یہ تو اکبر ایس بابر نے کھولا ہے. آپ کی تو ہر اندر کی باتیں جو ہیں وہ آپ ہی کے لوگ کھولتے ہیں، چاہے جسٹس رجی ہوں، چاہے عائشہ گلالے ہوں، چاہے فوزیہ قصوری ہوں. اور اب یہ اکبر ایس بابر کیس جو 7 سال سے گھسٹ رہا ہے عدالتوں کو، جن کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں، انہی کے مزے آپ نے اس سے لیے ہیں، اور یہ 7 سال سے ہو رہا ہے. تو اس کو آپ ہم پہ نہ ڈالیں. اور ذرا مجھے یہ بتا دیں، یہ طاہر اقبال، محمد نعمان افضل، محمد ارشد اور محمد رفیق، یہ بھی تو آپ کے چھوٹے ملازمین ہیں نا سینٹرل سیکریٹریٹ کے پی ٹی آئی کے. ان کے اکاؤنٹ میں جو کروڑوں روپے آئے ہیں اور ان غریبوں نے ایک پائی بھی نہیں لی، وہ بھی اب وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں. رائٹ ہو گیا شیلا آپا، I am really very apologetic about this. میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، بٹ I have to close it. مجھے بریک لینی ہے، پروگرام کو ختم کرنا ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا مسرت صاحب، آپ کا شکریہ شیلا آپا، آپ کا شکریہ شیزا، آپ کا بہت شکریہ. اور صرف اس چیز کے اوپر کہ ایک ایسے انتشار میں ہمیں چاہیے کہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کل نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا. اس سے پہلے سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، اور اس کے بعد سینئر وزیر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے نامزد امیدوار ہیں، اور قائد ایوان نامزد یا پاکستان تحریک انصاف نے. اور نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے 27 ممبران اسمبلی کی حمایت درکار ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے نامزد قائد ایوان سردار تنویر الیاس خان کو 32 ممبران اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے نامزد قائد ایوان کو آزاد کشمیر کی سب سے پرانی ریاست جماعت مسلم کانفرنس کے ممبر کی حمایت بھی حاصل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سردار تنویر الیاس پرائیویٹ سیکٹر میں ہزاروں نوکریاں دینے کا پلان بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیاحت، ہائیڈل مواصلات کے شعبے میں بھرپور کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ میکنائزڈ فارمنگ، لائف سٹاک، سی فوڈ کا فروغ اور سردار تنویر الیاس خان صاحب کی جو ترجیحات ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہر فورم کے اوپر بھرپور انداز میں مسئلہ کشمیر پر آواز بھی بلند کی ہے، اور سردار تنویر الیاس خان صاحب غیر روایتی وزیر اعظم بھی ثابت ہوں گے اس چیز کے اندر. یقینی طور کے اوپر کل یہ ایوان میں ہونے جا رہا ہے، آزاد کشمیر کا یہ اجلاس ہوگا اپنے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے. تو یقینی طور کے اوپر اس کے لیے مضبوط ترین امیدوار اس وقت سمجھے جا رہے ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا، فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.